अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर और ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और लम्हे के लिए, एक और हफ्ते के लिए, और हाँ, एक और 14 अगस्त के लिए कि खुदावंद ने मुझे फिर एक और साल बख्शा ताकि मैं इस दिन में रहकर फिर भी आप सब अज़ीज़ों को जो पाकिस्तान में हैं उनको यौम आज़ादी की मुबारकबाद कहूँ, जो हिंदुस्तान में हैं स्वतंत्रता उनकी जो दिवस है उनको भी बधाई दूँ। और आज के दिन तालिबान ने भी यौम फ़तह मनाया है, यानी तीनों मुल्कों में यौम आज़ादी की जश्न मना रहे हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान में आज़ादी बयान कतगन है, आज़ादी निस्वान कतगन है, और वहाँ पर कोई ऐसी आज़ादी नहीं जिसे हम कहें कि हम आज़ाद हैं। मगर क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग या फिर बांग्लादेश के लोग वाकई तौर पर आज़ाद हैं? पिछले 10 दिनों में हम बांग्लादेश में जो हालात हैं वो देख रहे हैं, और हर तरह के अखबार वहाँ के हैं कि कैसे स्टूडेंट्स ने जो मुहस्सिलीन है, जो मुतअल्लिमीन हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो घुसकर वहाँ पर चिकन खाने और प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के कपड़ों को वहाँ से चुरा ले रहे थे, और जितने भी बैतुल माल के ख़जाने थे वहाँ वो लूट मार कर रहे थे वग़ैरह। क्या बांग्लादेशी लोगों को वाकई आज़ादी हासिल है? बांग्लादेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान से ज़रा सा अलग है, क्योंकि उनको सबसे पहले तो अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, जो वो मशरक़ी पाकिस्तान बने, और फिर 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की क़ियादत में उन्होंने अपनी आज़ादी ली, बांग्लादेश बना, और फिर उसके सिर्फ 4 साल ही बाद उन्हीं लोगों ने अपने कायद को कत्ल किया। उनके 17 या 18 लोग उनके ख़ानदान को कत्ल किया, सिर्फ हसीना वाजिद और उनकी बहन जो बाहर थी मुल्क से वो ही बच निकली। फिर सियासत ने उनको इस दहाने पर लाया। बांग्लादेश एक तरक्की की तरफ गामज़न होने ही जा रहा था कि आमिरियत और वो जो तख्त की जो हवस है उनको भी हड़प डाले, और वो फिर से भागकर हिंदुस्तान चली गई। और अब एक नोबेल इनाम याफ्ता शख्स मोहम्मद यूनुस जो हैं वो आरज़ी तौर पर बरसर इक़्तिदार हैं, और हम दुआ करते हैं कि खुदावन उनको वाकई आज़ादी अता फ़रमाए, खुदावन उनको तसल्ली दे, खुदावन उनको तरक्की दे। उनके लिए भी दुआ करेंगे, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे। क्या पाकिस्तानी लोग वाकई तौर पर आज़ाद हैं? 77 साल हुए, क्या इन 77 सालों में जो हकीकी आज़ादी, हकीकी मानों में जो आज़ादी है पाकिस्तानी लोगों के लिए मुहैया है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब क्या पूरे हुए, जिन्होंने पाकिस्तान को दुरुस्त है कि इस्लाम के नाम पर, मगर एक सेक्युलर गवर्नमेंट के तौर पर, सेक्युलर हुकूमत के तौर पर, जहाँ पर हर इंसान, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीही हो, या फिर वो खुदा को मानते ही ना हो, उनके हुकूक की जो अलमबरदारी की थी, क्या वो सबको मुयस्सर है? हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो कादियानियों के ख़िलाफ़, मसीहियों के ख़िलाफ़, जो नामूस है, रिसालत जो कानून है उसके मद में, और लोगों ने कई लोगों को मार डाला है, और कई लोग जेलों में हैं, कई लोग सताए जाते हैं, और बस एक बहाना है कि किसी ने कुरान के बारे में ये कहा, मोहम्मद के बारे में ये कहा, जला दो और उनको मार डालो। आपको शायद
یہ خبر ہو کہ حمید کارزائی کے وقت میں میرے خیال میں افغانستان میں ایک خاتون تھیں جن پر ایسا ہی الزام لگا، حالانکہ وہ بالکل بے گناہ تھی. اس میں بعد میں ثابت ہوا کہ وہ بے گناہ تھی، اور جس ملا نے اس پر الزام لگایا اسے گرفتار کیا گیا. مگر جس بے رحمی سے، جس بے دردی سے اس خاتون کو قتل کیا، لوگ ان پر پتھر پھینکے، گاڑی کے نیچے ان کو روند ڈالا، یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے اسی تاریخ میں دیکھتے رہیں. تو کیا افغانوں کو پوری آزادی حاصل ہے؟ کیا آزادی کے یہی معنی ہے کہ جو میرے خلاف کسی نے کوئی بات کی اسے قتل کیا جائے؟ آزادی بیان کی کوئی نام و نشان تک نہیں ہے ان ملکوں میں. یہاں تک کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے عالم بردار کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہندوستان ہی کو سب لوگ کہتے ہیں. کیا مہاتما گاندھی کے جو خیالات تھے، جو خواب تھے، وہ پورے ہوئے وہاں پر؟ کیا وہاں پر لوگوں کو ستائے نہیں جاتے؟ کیا وہاں پر آزادی بیان پر قطعاً نہیں ہے؟ ہم اپنی چاروں طرف دیکھیں، ہر طرف ہمیں غلامی اور غلامی ہی ملتی ہے. خداوند کے مقدس کلام میں اگر ہم استثناء کی کتاب میں جائیں تو خداوند ہمیں ایک درس دیتا ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرے پاس آؤ اور مجھ سے سیکھو، آئیے خداوند سے سیکھے. دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے. خداوند ہمارے لیے دو راستے رکھتے ہیں. وہ ہمیں سیل فون کی طرح استعمال نہیں کرتے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں سوئچ کیا اسی طرف ہم جائیں، حالانکہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ قادر مطلق ہیں. وہ چاہے تو ہمیں ثانیہً قبض و روح کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے پھر بھی اس کا اختیار، اس کی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے. دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے. پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی. میں آج کے دن آسمان اور زمین کو، آسمان جو میرا تخت ہے، زمین جو میری جوتی کی مانند ہے، میرے پیر کے پوشاک کی مانند ہے، میں آج آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں. برخلاف سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ میں ان دو چیزوں کو، آسمان کو اور زمین کو، گواہ کے طور پر لاتا ہوں کہ صرف میں ہی گواہ نہیں، میرے فرشتے ہی گواہ نہیں، بلکہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تیرے خلاف گواہی دے سکے. جو میں نے کہا ہے تم سے کہ میں ایسا کروں گا تو ویسا کروں گا، مگر یہ کہ تم میرے احکام کو، میرے فرامین کو بجا لاؤ. اور میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. یہ دونوں میں نے تیرے لیے رکھا ہے. ایک زندگی اور موت، برکت اور لعنت. زندگی اور برکت ہے تو دوسری طرف موت اور لعنت ہے کو تیرے آگے رکھا ہے.
پس تو زندگی کو اختیار کر، تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ حقیقی آزادی ہمیں صرف اور صرف خداوند کے کلام کے پنوں میں ملتی ہے، کہیں اور نہیں۔ حقیقی آزادی کہیں اور میسر نہیں ہمارے لیے، صرف خداوند مہیا کرنے والا ہے، جو یہ تہیا کیا ہوا ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں برکت بخشے گا، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب میں بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا بنی اسرائیل کے بارے میں جو وہاں پر غلامی میں تھے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ بنی اسرائیل خداوند کے خلاف بغاوت کرتے وہ غلامی میں چلے گئے۔ خداوند یہ غلامی ان کے لیے نہیں چاہتے تھے، خداوند ان کے لیے حقیقی آزادی چاہتے تھے ہمیشہ سے، مگر کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند کے احکام کی نافرمانی کی، بلکہ انہوں نے بتوں کو پرستش کرنا بھی شروع کیا، تو خداوند نے ایک ایسے شخص کو جو بہت ہی برا انسان تھا، نبوکت نظر کو اجازت دی تاکہ وہ شہر خداوند میں داخل ہو کر یروشلم کے دیواروں کو وہ بالکل مسمار کر کے، جو وہاں پر معبد ہے اس کو بھی منہدم کر کے، معبد کے اندر جتنے بھی چیزیں عبادات کے تھے وہ سب لوٹ لیے، جوانوں کو لے گئے، عورتوں کے لیے صرف بوڑھے ضعیف لوگ باقی رہے، بوڑھے اور ضعیف لوگ باقی رہے۔ اسی طرح اگر ہم نوح کی کتاب کو پڑھیں تو نوح کی کتاب میں جو یرمیہ نبی ہے، جس کی یرمیہ اور اس کے 29 باب میں سے ہم نے پڑھا، خداوند کے جو خواہش ہے ہمارے لیے، خواہش ہے اپنے قوم کے لیے، انسانوں کے لیے خواہش ہے، وہ ہم نے پڑھے، تو نتیجتاً نافرمانی خداوند سے یوں ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو پیچھے رہ گیا ہے، وہ ایک نوحے کی صورت میں ایک غزل سرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سب لوگوں کے لیے مضحکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں، اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا۔ خداوند کو مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں، اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹا دیا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا، میں خوشحالی کو بھول گیا۔ میں نے کہا میں ناتوان ہوا اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں، کہیں پر جھگڑے لڑائی ہوتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، ان کے بیچ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے طرف ہیں، جو معصوم ہیں، جو بے گناہ ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں، اور یہ بوڑھا نبی ان میں سے ایک ہے، خدا پرست، خداوند کے احکام کو بجا لانے والے، مگر درد ان کو زیادہ ہے ان سے جو غلامی میں گئے ہیں، جن کی آزادی چھن گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں میری اپنی آزادی بھی چھن گئی ہے مجھ سے، کیونکہ جس طرح تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کیا، میں خوشحالی کو بھول گیا، اور میں نے کہا میں ناتوان ہوا اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونی کو یاد کر، ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے، جو بیتابی ہے۔ زندگی میں اگر ہمیں آزادی نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی میں ہمیں اگر آزادی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خداوند کے کلام میں ہم استثناء کی کتاب میں جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا، تو یہاں پر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں 19 آیت میں، استثناء کی کتاب اس کے 30 باب 19 آیت میں نے آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بنایا ہے،
میں نے زندگی اور موت، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو جیتا رہے اور تیری اولاد۔ خداوند ہمیں اختیار دیتا ہے، ہماری پسند کے خیال کرتا ہے کہ چلو میں نے تمہیں ایک روباٹ کی مانند استعمال نہیں کرنا ہے، میں نے تمہیں یہ چناؤ میں نے تمہیں سونپنا ہے کہ تم چن لو۔ ہاں، موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، برکت بھی ہے اور لعنت بھی ہے، تم کیا چنو گے؟ میں ایک مہربان باپ کے حیثیت سے بتاتا ہوں کہ زندگی کو چن لو، زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتا رہے۔ یہ ہے خداوند کی طرف سے خداوند کے خیالات ہمارے لیے، خداوند کی جو چاہ ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے۔ اسی وجہ سے مصیبت اور تلخی جو ہے بیچ میں جو لوگ بے گناہ ہیں ان پر بھی آتی ہے جب ہم جنگ و جدال اور مصائب اور مشکلات میں ہیں۔ بنگلہ دیش کے حالات کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں، افغانستان کے حالات کو دیکھیں۔ ہاں، وہاں پر جو آپس میں لڑتے ہیں تو فنگ لے کر، وہ تو ہیں ہی جنگ میں، مگر بیچ میں بے گناہ لوگ وہ بھی دچارے مشکلات ہوتے ہیں۔ مگر ہماری ایک ہی امید ہے۔ اسی طرح نوح کی کتاب میں اس کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں، ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ کیونکہ خداوند جو ہے، خداوند وہ ہماری حقیقی آزادی ہے، خداوند وہ ہماری حقیقی امید ہے۔ یہ خداوند کی شفقت کے ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کے طالب ہیں، اس جان پر جو اس کے طالب ہیں، خداوند کے طالب ہیں۔ وہ طالب جو افغانستان میں یا پھر پاکستان میں جو TTP تحریک طالبان پاکستان، وہ نہیں، جو خداوند کے حقیقی طالب ہیں، جو رحیم ہیں، جو شفیق ہیں، جو مہربان ہیں، جو محبت سے بھرے ہوئے ہیں، جس کے دل میں خداوند کی عدالت ہے، اس کے بارے میں یہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ پچھلے سال کو میں نے جو معبد خداوند کے لوگوں کے معبد، خداوند کے معبد کے جو سیڑھیاں ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح نے قدم رکھے اور وہاں پر کئی بار گئے، وہیں سے جو میرے پیچھے باغ زیتون ہے اور باغ گتسمنی ہے، وہاں سے ایک پیغام آزادی کے بارے میں نے رکھا۔ آج پھر اسی کلپ کو ہم دیکھیں گے، تو آئیے یہ کلپ دیکھیں گے آزادی کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ کتاب مقدس میں سے کچھ پڑھیں گے۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ اس کلپ کو، جو یروشلم کے بالکل مرکزی حصے میں جہاں پر معبد ہے، میں وہیں پر کھڑا ہوں، میرے پیچھے آپ جو نظارہ دیکھتے ہیں وہ باغ زیتون اور باغ گتسمنی واضح ہے، اور شہر کا کچھ حصہ۔ آئیے پیغام کو اسی جگہ سے سنیں جہاں پر یہ سب واقع ہوئے۔ آئیے کلپ دیکھیں گے۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ خداوند کے مقدس کلام انجیل یوحنا میں ہم حقیقی آزادی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہ آزادی نہیں جو افغانستان میں طالبان 16 اگست کو مناتے ہیں، پاکستان میں لوگ 14 اگست کو مناتے ہیں، ہندوستان میں 15 اگست کو مناتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوبرز، خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں بہت سے یوٹیوبرز ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر شعیب چودھری صاحب جو ہیں، وہ گلی کوچوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کراچی میں جاتے ہیں، لاہور میں، ہر جگہ جاتے ہیں اور لوگوں سے سوالات کرتے ہیں آزادی کے بارے میں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں 74-75 سال ان کی آزادی
انہوں نے حاصل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم آزاد ممالک ہیں، ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے، مگر کیا حقیقی طور پر پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، افغان قوم آزاد ہیں؟ اور بحیثیت ایک افغان کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد حقوق نسواں کا جو قطغن ہوا ہے، جو ممنوعات ہیں ہمارے بہنوں کے لیے، وہ اسکول نہیں جا سکتے، یونیورسٹی نہیں جا سکتے، وہ استادوں کا کام انجام نہیں دے سکتے، عسکر نہیں بن سکتے، انجینئر یا ڈاکٹر کا کام انجام نہیں دے سکتے، کیا وہ آزاد ہیں؟ کیا جو قطغن طالبان نے ان پر مسلط کی ہے خدا کی طرف سے ہے؟ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مسیح میں نہ مرد نہ عورت، نہ نر نہ ناری، دونوں یکساں ہیں۔ اور کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے ہم پاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا، میں اس جہاں کا نور ہوں، جو کوئی میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں نہ بھٹکے گا بلکہ نور حیات کو پائے گا۔ اور اسی سلسلے میں آج میں خدا کے مقدس کلام میں سے آپ کے ساتھ رکھوں گا یوحنا ہی کی انجیل، اس کے 8 باب میں سے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 8 باب کو پڑھتے ہیں تو یہودی لوگ ایک عورت کو جو عین زنا پر پکڑی گئی ہے، اسے وہ یسوع کے پاس لے آتے ہیں جو ہیکل میں تھے۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگے۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد۔ یہ بہانہ بازی کرتے تھے کوئی الزام تراشی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے خلاف۔ اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ یہ مرد کہاں تھا جو وہ بھی اسی فعل میں گرفتار ہوا تھا؟ مرد کہاں تھا؟ کیا خدا نے صرف مرد کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے؟ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دونوں نر اور ناری خدا نے ان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا۔ دونوں کے حقوق یکساں ہیں خدا کے حضور۔ پھر یہ لوگ صرف عورت کو لاتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر بیچوں بیچ کھڑا کرتے ہیں، نقطۂ نئے رنگی، اور پھر یسوع سے پوچھتے ہیں۔ یسوع پہلے تو کوئی جواب دیتا ہی نہیں، لکھتا ہے زمین پر، اب لکھتا رہتا ہے، مگر جب وہ مصر ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر پھینکے، اور یکے بعد دیگرے وہاں سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ وہاں پر پھر سے آتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پھر ان کو تعلیم دینی شروع کی، اور انہوں نے ان سے کہا، پھر یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور پھر فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلے کرتے ہو کہ میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، مگر میں
किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही देता है। ये वही खुदावन है जिसने तौरात दिया मूसा को, और वो जिसमें इंसानी पहनकर इनके बीच में है, मगर वो अंधे हैं, वो तारीकी के गुलाम है, वो गुनाह के गुलाम है, पहचानते नहीं अपने मसीह को, पहचानते नहीं अपने खुदावंद को। इसी तरह वो बहस करते रहते हैं, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जो कि उन पर कुछ यकीन करते हैं, उनसे मुखातिब होकर 31 आयत में हम पढ़ते हैं, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उनका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई से वाकिफ़ होंगे, और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यह सच्चाई है कौन? जो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं 14 बाब में अगर पढ़ें इंजील यूहन्ना में, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 6 आयत में कहते हैं कि राह यानी रास्ता, सच्चाई यानी कि हक, ज़िंदगी यानी कि हयात मैं हूँ। कोई बाप के पास आ नहीं सकता बग़ैर मेरे वसीले से कोई बाप के पास आ नहीं सकता। वो नहीं कहते कि जा नहीं सकता, क्योंकि फ़लसफ़ी तौर पर, मजहबी और दीनी तौर पर यही तो दुनिया के मज़ाहिब और अदियान सिखाते हैं, आओ मैं तुम्हें राह सिखाऊं, वो है रास्ता, ये है रास्ता वग़ैरह। मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आ नहीं सकता। वो अपनी तरफ इशारा करता है, वो क्योंकि वो फरमाते हैं कि राह, हक और हयात, रास्ता और सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई बाप के पास आ नहीं सकता, कोई जलाल को आ नहीं सकता सिवाय मेरे वसीले से। इसी तरह वो यहाँ पर कहते हैं उसी सच्चाई को तुम जानोगे और वो सच्चाई तुम्हें आज़ादी देगा। और फिर ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। ये है उनका गुरूर, हम इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की ग़ुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम है। और फिर वो आगे जाकर कहते हैं, और ग़ुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, ग़ुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बेटा जो खुदा का यगाना बेटा है, जो आया हमारे बीच में इंसानी रूप लेकर, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया सलीब पर और हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। उस किफ़ारे के वसीले से, जो उसके खून के वसीले से मुमकिन है, वो खून बहाए आज़ादी बना। बहा फ़ारसी लफ्ज़ यानी कीमत, खून बहा बना वो हमारे लिए। उन्होंने कीमत चुकाई अपने मौत से, खून से। वो मुआ हमारे लिए, गाड़ा गया, मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर हम ईमान लाते हैं तो उसके खून के वसीले से, उस फिदिये के वसीले से, उस किफ़ारे के वसीले से हम आज़ाद होते हैं गुनाह की ग़ुलामी से, शैतान की ग़ुलामी से, तारीकी की ग़ुलामी से, शैतान की ग़ुलामी से। हाँ, हम आज़ाद होते हैं, क्योंकि लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई तौर पर आज़ाद होंगे। इससे पहले
यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी तुम में से कहते हैं कि मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। क्योंकि यीशु जो है उनकी तरफ इशारा करके कहते थे, तुम गुनहगार हो, तुम मुकस्सिर हो, तुम गुलामी में हो, शैतान की गुलामी में हो, तुम अंधकार में हो, तुम शैतान की गुलामी में हो। वो ये बातें उनको भाता नहीं था। और वो फरमाते हैं, मैंने जो अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उनका इशारा अपने बाप से यानी शैतान, उनके जो बाप हैं, जो इंसानों के बाप हैं, क्योंकि हम गुनाह में हैं, हकीकत में हम शैतान के औलाद हैं। अगर हम यीशु से नहीं मिले, तौबा नहीं किया है अपने गुनाहों से, यीशु को कबूल नहीं किया है, तो हम तारीकी के औलाद हैं। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम करते, जैसे कि इब्राहिम ने काम किया, ईमान का काम, वफादारी का काम, खुदा से दोस्ती का काम, वैसे तुम काम करते। लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई है जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप के काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। और फिर खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो, वाज़े तौर पर कहा खुदावन ने यहाँ, तुम अपने बाप शैतान से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। वो झूठ बोलता है तो अपने ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। शैतान झूठ का बाप है। ये शैतान ही है कि इंसानों को गुमराह करता है। मजहब, दीन, धर्म, नस्ल, निजात, लसानी तौर पर इंसानों को मुतफर्रिक करता है। ये पंजाबी है, वो सिंधी है, ये पठान है, ये ब्राह्वी है, वो हज़ारा है, वो ताजिक है, वगैरह वगैरह। खुदा ने सारे इंसानों को एक आदम हव्वा से बनाया, और क्योंकि हम आदम हव्वा के औलाद हैं, उसके गुनाह में हम मेरास खोर हैं। गुनाह हमें मेरास में मिली है हमारे पहले माँ बाप से, आदम और हव्वा से। मगर आदम सानी आए, खुदाबंद यीशु मसीह इब्ने आदम इब्ने खुदा आए, ताकि हम सबको फर्जंदान इलाही बनाए। और वो फरमाते हैं कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ादी देगी। हाँ, अफ़गानिस्तान में लोग, खुसूसन तालिबान, 16 अगस्त को अपनी जश्न आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान में 14 अगस्त को, हिंदुस्तान में 15 अगस्त को। क्या हाँ वाकई तौर पर हम आज़ाद हैं? अगर आप शुएब चौधरी जैसे यूट्यूबर्स को सुने, वो गली कूचों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनमें से अक्सर कहते हैं कि 75 साल के बाद हम अभी तक आज़ाद नहीं हैं। क्यों वो आज़ाद नहीं हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को आज़ादी के बादशाह, सलामती के बादशाह, अपने खुदाबंद के तस्लीम नहीं किया है, जो खुदाबंद यीशु मसीह है। और सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह ही के वसीले से हमें हकीकी
सच्चाई मिलती है, हकीकी आज़ादी मिलती है, हकीकी ज़िंदगी मिलती है। सिर्फ हयात जाविदा उसी के वसीले से मुमकिन है, आज़ादी उसी के वसीले से मुमकिन है। पौलुस रसूल खूब फरमाते हैं, जब हम खुदावन के कलाम में आगे जाकर पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त उसके 6 बाब में पढ़ते हैं, बस क्या हुआ, क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत है? कुछ लोगों का ख़याल यही था कि मसीहत शायद ऐसी है, मगर नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमान बरदारी के लिए अपने आप को ग़ुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के ग़ुलाम हो जिसके फरमान बरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमान बरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के ग़ुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमान बरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के ग़ुलाम हो गए। और 19 आयत में क्या खूब पढ़ते हैं, मैं तुम्हारी इंसानी कमज़ोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की ग़ुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की ग़ुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब गुनाह के ग़ुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत था, यानी गुनाह का अंजाम तो मौत था। यही मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के ग़ुलाम होकर तुम को अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी, क्योंकि गुनाह की मज़दूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। तो हकीकी आज़ादी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। कोई और रास्ता नहीं, कोई और डगर नहीं, कोई और मज़हब, दीन, धर्म नहीं, फ़कत यीशु मसीह है। तुम सच्चाई को जानोगे और वो सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है, और सच्चाई तुम्हें आज़ादी देगी, और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और फिर वो फरमाते हैं कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम यकीनन आज़ाद हो। यकीनन, ये नहीं कि शायद, यकीनन आज़ाद हो। तो जो लोग जश्न आज़ादी मनाते हैं, इस हकीकी आज़ादी के बारे में सोचें, जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। ये जो आज़ादियाँ हम मनाते हैं, जश्न, ये वक्ती तौर पर है, ये दुनिया जाती रहेंगी, मगर जो आज़ादी खुदावंद यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं वो अबदी है, वो हमेशा के लिए आपके साथ है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर खुदा ने आपसे बात की है इस हकीकी आज़ादी के बारे में, जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है, तो मेरे साथ ये दुआ दोहराएं। ऐ खुदावंद, मैं इक़रार करता या करती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। मैं इक़रार करता या करती हूँ कि मैं गुनाह के दलदल में हूँ, तारीकी में हूँ, मगर ऐ खुदावंद, तू मेरा मुंजी, निजात दहिंदा, खलासी देने वाला है। ऐ खुदावंद, मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर, और उस लहू के वसीले से जो तूने सलीब पर बहाया मेरी खातिर, मेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया और मुआ गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, उसी के वसीले से ऐ खुदावंद मैं तुझे तस्लीम करता हूँ कि तू मेरा खुदावंद और मुंजी है। मुझे अपना बंदा बना दे, अपने फ़र्जंदी का हक़ मुझे बख्श है खुदावंद।
راست بازی کا غلام مجھے بنا دے جس میں آزادی ہے، جس میں حقیقی آزادی ہے۔ میں تجھے خداوند کہہ کر اور منجی کہہ کر مانتا یا مانتی ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ اگر آپ نے اتنی سی دعا کی ہے تو خداوند نے آج آپ کی زندگی میں وہ آزادی دی ہے جو آپ کو کہیں اور میسر نہیں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں میسر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جو بھی آپ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خداوند سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھرپور خوشیاں عطا فرمائیں، مگر شادمانی صرف خداوند یسوع مسیح میں ممکن ہے۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے وہ موقع عطا فرمایا کہ میں ان سیڑھیوں پر چل سکوں جہاں پر میرے مولا، میرے خداوند، میرے نجات دہندہ نے قدم رکھے اور تعلیم دی۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں کتاب مقدس کے تعلیم میں سے خداوند نے آپ کے دلوں کو چھوا ہے، اور آج آپ یہ تصمیم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تصمیم گیری کر سکتے ہیں کہ آپ حقیقی آزادی کو پائیں۔ اور جیسا کہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اگر آپ خداوند جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں حقیقی آزادی ملے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب مقدس میں سے کچھ اور آپ کے لیے رکھوں، میں دعا کرنا چاہوں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت دعا کرتا ہوں افغانستان کے لیے، جو وہ روز فتح مناتے ہیں، پاکستان کے لیے کہ آج یوم آزادی منا رہے ہیں، ہندوستان کے لیے جو کل یوم آزادی منائیں گے 15 اگست کو۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان سب لوگوں کے لیے، اقوام کے لیے، کہ یہ تیرے حضور آئیں، تجھ خدائے متعال کو پہچانیں، یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ اور خداوند کہہ کر قبول کریں، تاکہ ان کو حقیقی آزادی ملے۔ اے خداوند، تو ان کو برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین، آمین اور آمین۔ ایک وائس میل لیتے ہیں۔ سلام پاسٹر جی سلام، ٹھیک ٹھاک سے ٹھیک ہے؟ خداوند تانوں سرفراز کرے، خدا تانوں برکت دے، گہرا مسا دے خداوند، اور اس طرح ہی تسی خدمت خدا دی کردے رہو تے تہاڈے وسیلے نال لوگ برکت پان اور بڑیاں روحاں تبدیل خدا کرے تہاڈے وسیلے نال۔ تے میں کاشف بیٹے لیے بھی تہاڈی بڑی درخواست کردا کہ دعا کریو کہ نویں مہینے چ دبئی دے ویزے اوپن ہونے نے، تے خدا انہاں دی مدد تے ہیلپ کرے خدا۔ تے ساڈے لیے دعا اسپیشل کرنا۔ آسم مسیح میرا نام ہے سر جی، خدا تانوں برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو ٹو، خدا نے آپ کو برکت دے۔ اور انہوں نے یہ تصویر بھی بھیجے ہیں کہ وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ خدا کا میں شکر گزار ہوں بھائی کے لیے۔ اے خداوند، میں تیرے بندے کاشف کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت عطا فرما، ان کے لیے راستے کھول، ان کی دستگیری فرما۔ اور بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین، آمین، آمین۔ اور بھائی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، اور یہ تصویر جو آپ نے بھیجے ہیں کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی شکریہ، میری حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک اور پیغام لیتے ہیں۔
پیار نال بڑے ادب نال محبت دے نال سلوٹ کر کے سلام پیش کرنے جی. یسوع بادشاہ دی بڑی مہربانی، خدا فضل دی رحمت، خدا جلال جڑا مسلسل ساڈے تے کام کردا جی. آمین. تہاڈیاں دعاواں تے پاک کلام سناندے جی مختلف طریقے دے نال. بڑا سکون تے رمان ملدا. تہاڈیاں محبتاں دا شکریہ جی. خدا تینوں اس طرح خدائی فلائی رکھے. بڑی مہربانی. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو. خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور بہت بہت شکریہ دعا کرنے کا. میں ہمیشہ متمنی ہوں اور میں خواہش کرتا ہوں سب سے کہ میرے لیے دعا کریں. جو خدا کے کلام کی کو بخش کرتے ہیں، خدا کے کلام کی بشارت دیتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا لازمی ہے. ہمیشہ دعا لازمی ہے. اور میں بھی ہمیشہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ اس پیغام کا میرے عزیز بھائی. خدا آپ کو برکت عطا فرمائے. بھائی عاشی مسیح، خدا آپ کو بہت برکت عطا فرمائے اس پیغام کا اور حوصلہ افزائی کا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اپنی جلال کے لیے استعمال کرے خداوند آپ کو. اور میری ہمیشہ سے یہی دعا آپ کے لیے رہے گی. تو بہت بہت شکریہ پیغامات کا. اور جیسے کہ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، قائم رہنا لازمی ہے، رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. سچائی تم کو آزاد. حقیقی آزادی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے. کوئی اور وسیلہ ہماری حقیقی آزادی کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں. صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں یہ ممکن ہے ہمارے لیے. صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں یہ ہمارے لیے ممکن ہے. ایک گیت سنیں گے، سانگ. یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ. یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. یسوع ہے میری پناہ. دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور. دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور. یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور. یسوع ہے میری پناہ.
دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان۔ پیغام سنیں گے۔ ہلو، السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو میں نے میسج سنتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے، بہت شکر ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کے لیے درخواست ہے کہ اس کا ویزا لگ جائے کینیڈا کا، یہ درخواست اس کے لیے آپ کی شکریہ ہوگا، یہ مہربانی۔ میرا نام انور ہے اور میں پشاور سے بات کر رہا ہوں جی۔ بھائی انور، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بھائی انور کے بیٹے کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، اس کو تیرے تخت شفقت کے حضور لاتا ہوں، تو ان پر اپنا ہاتھ رکھ خداوند، ان کو برکت عطا فرما، ان کے لیے دروازے کھول اے خداوند، اگر یہ تیری مرضی ہے کہ ان کو یہ ویزا ملے خداوند، تو ان کو عطا فرما خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ ہیلو، ہلو، ہاں جی، ہیلو، شوبا جی، سلام بہن جی، سلام۔ ہاں میں سن رہا ہوں بہن، آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں بہن۔ میری یہ ریکویسٹ تھی کہ نا مجھے بہت زیادہ فیور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میرا فیور جلد چلو۔ ضرور ضرور بہن، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام امریہ۔ امریہ، ضرور میں دعا کروں گا، اسی وقت دعا کروں گا۔ اے خداوند، اس وقت میں تیری بیٹی تیرے فرزند کے لیے، امریہ کے لیے دعا کرتا ہوں اے خداوند، تو ان کو چنگائی دے خداوند، تو ان کو اس بیماری سے اے خداوند چھٹکارا عطا فرما، چنگائی بخش، شفا بخش خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ بہن فون کرنے کا۔ شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو۔ تھینک یو۔
खुदावन आपको बरकत दे। और इसी तरह मेरी दुआ यही है कि खुदावन आप सबको बरकत दे। आज़ादी से मुराद है कि हमें शैतान की ग़ुलामी से छुटकारा। यकीन करें, अगर एक कौम खुदावन के हुजूर आकर तौबागार होता है तो खुदावन उसे बरकत अता फरमाता है। देखें जो क्रॉनिकल्स के किताब में उसके 7 बाब और 14 आयत में हम पढ़ते हैं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यानी जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ईमान लाना सबसे लाजमी है, कहलाते हैं, खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। क्या आप पाकिस्तान की बहाली चाहते हैं? हकीकी आज़ादी चाहते हैं? सबसे पहले आप खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाएं, ये बहुत लाजिम है। कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे आप। बहन आतिया, स्टे सेफ, ब्लेस्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे बहन, खुदावन आपके साथ हों। और भाई आरिफ हुसैन लिखते हैं, कॉन्टैक्ट इनबॉक्स। मुझे ये नहीं मालूम कि आपका मतलब क्या है, मगर आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर जो फ़ोन नंबर्स हैं आप ज़िंदगी टीवी से राबिता कर सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। और पतरस नदीम भाई लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो, खुदावंद आपको भी बरकत अता फरमाए। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत से नवाजे, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन।